بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک شخص جو کہ اپنی بیوی کی قبر پر 5 سالوں تک روتا رہا، 5 سال تک اپنی بیوی کے غم میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس کی بیوی کے قبر کے اندر ایسا کیا ہوا جس کو دیکھ کر شوہر کے بھی ہوش اڑ گئے، اور یہ ہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص بننے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جا سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا ہے جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی حسن سے نوازا تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، اور یہ اپنی بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن اس کی بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس بات کا اس کو بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور یہ ہی نہیں، یہ شخص کافی عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ ایسا کرتے کرتے 5 سال کا وقت گزر گیا، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر پر بیٹھ کر ایسے ہی رو رو کر وہیں پر جاگتا رہتا اور وہیں پر سو جاتا۔ اسی طرح سے اس نے قبرستان میں 5 سال کا وقت بتا دیا، لیکن یہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ اتنے میں وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہے اور زور و قطار رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، ہے بندے، کیا کر رہے ہو؟ جس قبر پر بیٹھ کر تم رو رہے ہو، یہ قبر کس کی ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن ایک دن میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور وہ یہاں پر آ گئی ہے۔ میں جس قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر رہا۔ اب میں ہر وقت اللہ سے موت مانگتا ہوں، لیکن اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں، لیکن رب کریم مجھے موت بھی نہیں عطا کر رہا۔ مجھے کافی عرصہ گزر گیا ہے قبر پر روتے ہوئے، اللہ میری فریاد کو نہیں سن رہا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، اے شخص، رو مت، میں اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کی مدد سے تیری اس بیوی کو پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت ہی خوش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس قبر پر مارا اور اس قبر پر سونے والے کو آواز لگائی، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ قبر کے اندر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا اور اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ وہ حبشی جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، جیسے ہی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا اور وہ پکار کر اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسی طرح سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا قبر سے اٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا، تیرے منہ سے یہ آگ باہر کیوں نکل رہی ہے؟ اور وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں اس منہ سے، اسی زبان سے اس دنیا میں لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا۔ آج میری اس زبان کو آگ نے اپنی لپٹ میں لے رکھی ہے، آج میری اس زبان کو آگ کھا رہی ہے، اور آج میں جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے، اس شرمگاہ سے دنیا میں زنا کرتا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، یہ قبر تو کسی اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حبشی، اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا عصا کو اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ نے کہا، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر میں پھٹی اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص بہت خوش ہوا اور جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے۔ وہ عورت، یعنی یہ وہی عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو لے جا اور چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا اور رو رو کر تھکا ہارا ہوا۔ کافی عرصے تک اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔
بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ آرام سے سو جائیں۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادے گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے۔ وہ شہزادے بھی بہت حسین و جمیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑتی ہے تو شہزادے پر فدا ہوگی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا، اسے بھی اس سے محبت ہوگی، اسے پسند آنے لگی۔ پھر اشارے اشارے میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادے بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے ہی اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا اور کہنے لگا میری بیوی مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے، یعنی میری بیوی کو کون لے گیا ہے۔ ایک بار پھر اسے وہ شخص کو پریشانی کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشانات کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی ہے؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا اے شخص تیری بیوی کون ہے؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا نہیں یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے کہا اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا اے عورت تو ہی بتا دے کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا تو میری لونڈی ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا اور اب آپ یہ بتائیے کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تو شہزادے کی لونڈی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت پھر کہنے لگی میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسا ہی اس عورت نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے مالک جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اس طرح سے پھر اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گناہ گار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جیسے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، یہ کلمہ پڑھتی ہوئی مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان کا پتہ نہیں چل پاتا لیکن کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ایمان کی حالت میں مرا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ایمان والے لگتے ہیں لیکن ان کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ایک شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے اے شخص اگر تم نے ایسا عشق میرے رب کریم سے کیا ہوتا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اگر اپنے اللہ سے محبت کی ہوتی، سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، اپنا سب کچھ برباد کر دیا، کاش یہی عشق تو اپنے رب کریم سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کو حسین مل جاتا، یعنی عشق کا بادشاہ مل جاتا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات مل جاتی، پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے شخص اگر تم دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا، اس بے وفا دنیا سے یاری تجھے ہلاک کر دے گی۔ دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے، اپنے رب سے لگاؤ، وہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔